چلیے آج ایک ایسی ہستی کی کہانی میں اترتے ہیں جن کی زندگی نے تاریخ کا رخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ یہ اس ایک پل کی کہانی ہے جب دنیا ایک بڑے بدلاو کے لیے جیسے بےتاب تھی۔ آئیے اس دور میں چلتے ہیں اور اس لمحے کو اور بھی قریب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اس دور کی کلپنا کیجیے، ایک ایسا وقت جب انسانیت جیسے گہرے اندھیرے میں کھوسی گئی تھی۔ مکہ کا وہی شہر جہاں کبھی ایک ایشور کی عبادت ہوتی تھی، اب 360 بتوں کا گھر بن چکا تھا۔ یہاں طاقت کا مطلب تھا ظلم اور شراب پینا شان کی نشانی تھی۔ سماج کہہ سکتے ہیں کہ روحانی اور سماجک طور پر پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن پتہ ہے، اسی تاریکی کے بیچ امید کی ایک کرن بھی تھی۔ الگ الگ مذہبوں کی پرانی کتابوں اور ان کی پرمپراؤں میں ایک آخری پیغمبر کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، ایک ایسی روشنی جس کا صدیوں سے انتظار ہو رہا تھا۔ دیکھیے، اگر ہم اتہاس کے پنوں کو پلٹیں تو انسانیت کی رہنمائی کا ایک بڑا دلچسپ سلسلہ نظر آتا ہے۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر نے ایک ہی پیغام دیا، اور ان سب کی کہانیوں نے مل کر ایک آخری نبی کے آنے کے لیے جیسے منچ تیار کر دیا تھا۔ اور یہ نشانیاں دیکھیے کتنی واضح ہیں۔ تورات میں ذکر ہے کہ وہ نبی فاران یعنی مکہ کے پہاڑوں سے آئے گا۔ ہندو ویدوں میں نرسنس کا ذکر ملتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، ٹھیک وہی مطلب جو عربی میں محمد کا ہے۔ اور تو اور بودھ گرنتھوں میں بھی ایک میتریہ یعنی رحمت والے درو کی خبر دی گئی ہے۔ مطلب سارے اشارے ایک ہی طرف تھے، عرب کی سرزمین کی اور۔ تو چلیے اب کہانی کے اس مرکز پر آتے ہیں جن کا پوری دنیا کو انتظار تھا۔ یہ محمد کی کہانی ہے، ایک ایسی زندگی جس کی شروعات ہی مشکلوں اور گہرے زخموں کے ساتھ ہوئی۔ سوچئے ذرا اس بچے کے بارے میں جس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنے والد کا سایہ کھو دیا، صرف 6 سال کی کچی عمر میں اپنی ماں کو الوداع کہتے دیکھا، اور 8 سال کی عمر آتے آتے اپنے دادا کا سہارا بھی ان سے چھن گیا۔ بچپن میں ہی وہ دنیا کے ہر بڑے سہارے سے محروم ہو چکے تھے۔ اور دیکھیے قرآن میں اسی بات کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ آزمائشیں انہیں اکیلا چھوڑنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ان کی خاص تیاری کا ایک حصہ تھیں، تاکہ ان کا بھروسہ کسی اور پر نہیں، صرف اور صرف اسی ایک ذات پر ہو۔ اتنی مشکلوں سے گزرنے کے باوجود انہوں نے اپنے کردار کو کچھ ایسا بنایا جس کی مثال اس سماج میں ملنا ناممکن سا تھا، جہاں ایمانداری ایک بہت نایاب چیز مانی جاتی تھی۔ اور پتہ ہے سب سے خاص بات کیا تھی؟ یہ لقب، یہ ٹائٹل انہیں ماننے والوں نے نہیں، بلکہ مکہ کے ان لوگوں نے دیا تھا جو ان کے دین پر نہیں تھے۔ یہ ان کی نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ان کے کردار کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور ان کی حکمت، واہ، وہ تو اس واقعے میں کمال کے طریقے سے سامنے آتی ہے۔ جب کعبہ کے پاک پتھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کو لے کر قبیلوں میں تلواریں کھینچ گئیں، تو انہوں نے ایک ایسا حل نکالا جس سے سب کا مان بھی رہ گیا اور ایک بہت بڑی لڑائی بھی ٹل گئی۔ انہوں نے تب نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر وہ ایک لیڈر، ایک رہنما بن چکے تھے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرا، سماج کی برائیوں کو دیکھ کر ان کا دل اور بھی بے چین ہونے لگا۔ وہ اکثر شہر کے شور شرابے سے دور تنہائی میں وقت گزارنے لگے، اور بس اسی خاموشی میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا پل دستک دینے والا تھا۔ وہ جگہ تھی جبل نور پر، غار حرا۔ وہ وہاں کئی دن اکیلے رہتے اور کائنات کے بارے میں سوچتے تھے۔ سوچئے اس پہاڑ کی خاموشی، وہ گہری تنہائی، اور اسی ماحول میں وہ واقعہ پیش آنے والا تھا جو تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتا۔ اور پھر اچانک اس غار کی خاموشی کو ایک نورانی ہستی نے توڑ دیا، اور اس نے ایک ایسا حکم دیا جس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ وہ پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھو۔ یہ قرآن کا سب سے پہلا لفظ تھا جو ان پر نازل ہوا۔ یہ ان کی نبوت کا آغاز تھا، وہ لمحہ جب ایک انسان کو پوری انسانیت کا پیغمبر بنایا جا رہا تھا۔ جب وہ اس واقعے سے گھبرائے ہوئے گھر پہنچے تو دیکھیے ان کی بیوی حضرت خدیجہ نے انہیں کتنی خوبصورتی سے تسلی دی۔ انہوں نے جو کہا وہ اتہاس میں درج ہو گیا۔ انہوں نے کسی چمتکار کی دلیل نہیں دی، بلکہ ان کے کردار کی گواہی دی، اور کہا کہ جس کا کردار اتنا اعلیٰ ہو، اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کو لگا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کسی علم والے شخص کے پاس جانا چاہیے، تو وہ انہیں اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔
ورقا ایک بہت بڑے عالم تھے جو پرانی آسمانی کتابوں کا گہرا علم رکھتے تھے اور وہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ورقا نے جیسے ہی پوری بات سنی وہ فوراً پہچان گئے۔ انہوں نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک چیتاونی بھی دی، ایک بھوشیوانی کی، تمہاری اپنی قوم تمہارے خلاف ہو جائے گی۔ یہ آنے والے مشکل سفر کی پہلی دستک تھی۔ تو اس دن کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا، لیکن یہ آغاز بہت خاموشی سے ہوا۔ دعوت کا کام شروع ہوا اور سب سے پہلے ان لوگوں نے اس پیغام کو قبول کیا جو انہیں سب سے قریب سے جانتے تھے۔ اور دیکھیے، جو سب سے پہلے لوگ اس پیغام پر ایمان لائے وہ کون تھے؟ ایک وفادار بیوی، ایک نوجوان بچہ، ایک آزاد کیا ہوا غلام اور ایک عزت دار قریبی دوست۔ اسلام کی بنیاد کسی طاقت پر نہیں بلکہ گھر اور سب سے بھروسے مند رشتوں پر رکھی گئی۔ اور حضرت ابو بکر کا جواب، وہ تو اس دعوت کی پوری بنیاد کو ایک لائن میں سمجھا دیتا ہے۔ جب لوگوں نے انہیں بھڑکانے کی کوشش کی تو انہوں نے کوئی چمتکار یا دلیل نہیں مانگی۔ ان کی ایک ہی دلیل تھی، 40 سال کی سچائی اور ایمانداری۔ ان کا سوال سیدھا تھا، جس شخص نے 40 سال انسانوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تو یہاں آ کر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ایک پیغام جو ایک غار کے اندھیرے سے شروع ہوا اور ایک گھر میں صرف 4 لوگوں تک پہنچا، وہ پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا اور انسانی تہذیب کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک بن گیا؟ یہ اس عظیم سفر کی بس شروعات تھی۔